آپ کو بولنے کی اجازت کے ساتھ میں تبلیغ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عام طور سے ممبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو نیچے سے آپ سوال نہیں کرتے، لیکن ہم اس مثال سے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے واقعات اور باتوں کو پیش کرتے ہیں جس میں آپ کو بھی بولنے کا حق ہوگا اور آپ بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں، کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس سے ترجمہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بہت مشہور فقرہ ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ یہ جملہ جو مشہور ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے ہی سے لیا ہوا جملہ ہے۔ لیکن یہ جو مشہور جملہ ہے یہ اتنا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہے اور اس کے بعد بھی کچھ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر، لیکن اگر معاملہ یہ آ جائے کہ جہنم کی آگ سامنے ہو تو پھر اس ذلت کی زندگی کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس جہنم کی آگ سے ہمیں خود کو بچانا چاہیے۔ اور حقیقت میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیغام کے ذریعے اپنی آنے والی نسلوں کو آپ جیسے بہترین دیندار نیک مذہبی فکر اور مذہبی جذبہ رکھنے والے بچوں سے خاص طور سے اس بات کا مطالبہ ہے امام حسین کا، اور امام حسین آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعہ امام علیہ السلام کا غم منانے کے لیے انہوں نے اتنا دور سے آئے ہیں، بہت سارے لوگ سینکڑوں کلو میٹر کا راستہ طے کر کے آئے ہیں، بہت سارے افراد اپنے اسکول کی تعلیم چھوڑ کر بریک کر کے بہرحال اہمیت دی گئی ہے یہاں آئے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی نوکریوں کو ملازمتوں کو چھٹیاں لے کر یہاں آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ مطلب صرف ایک ہی تو ہے کہ یہ سال میں 10 دن اتنے اہم ہمارے لیے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ہماری نگاہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بہت زیادہ قدر و قیمت دیتے ہیں، لہذا ہم سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ آپ نے اپنا سارا آرام چھوڑ دیا ہے، بہرحال جو سکون، جو آرام، جو آسائش، جو سہولتیں آپ کو آپ کے گھر پہ ملتی ہیں وہ یہاں نہیں ملتی، سب چھوڑ کر کے آپ یہاں پکنک منانے کے لیے نہیں آئے، آپ یہاں تفریح کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ صرف اس لیے آئے ہیں کہ امام حسین کی یاد کو تازہ کریں۔ اور یہ صرف آپ ہی نہیں، ساری دنیا میں امام حسین کی یاد تازہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت بڑے مرجع تقلید، عالم، لیڈر سب تھے۔ ان کے واسطے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمارے پاس جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اسی محرم و سفر سے پایا جاتا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی محرم و سفر کے ذریعے ملا ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ میں نے مجلس پڑھی تھی آج شام کے وقت، اس میں میں نے کچھ باتیں دیکھی، پتہ نہیں آپ حضرات میں سے کتنے تھے اور کتنے موجود تھے، لیکن 2-3 باتیں اس میں کی آپ کی بالکل دوہراتا ہوں، پھر بولتا ہوں، اور یہ گنجائش کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ
میں تقریر وہ والی نہیں کر رہا ہوں جو ایک طرفہ ہے، دو طرفہ تقریر ہے. آپ کو بھی کچھ پوچھنا ہو تو بیچ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آخر میں انشاءاللہ بتا دی پڑھ دوں گا. آپ کو کوئی سوال اگر کرنا ہو تو بیچ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی انسان اپنی اگر قربانی دیتا ہے تو اس قربانی کے لیے یقیناً اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ اور کوئی ہدف ہوتا ہے. بغیر ہدف کے کوئی اپنی جان نہیں دیتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی انسان بغیر ہدف کے اپنی جان نہیں دیتا ہے. کیا امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی بغیر کسی ہدف کے دے دی ہوگی؟ بغیر کوئی ٹارگیٹ کے دے دی ہوگی؟ کسی ہدف کے بغیر دے دی ہوگی؟ کچھ نہ کچھ اس کے سامنے مقصد ضرور رہا ہوگا جس کی خاطر انہوں نے قربانی دی. تو کیا امام حسین سے آپ امید رکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے مقصد کو بیان نہیں کیا ہوگا؟ یہ بات میں نے آج کے میں بھی مشرف الموقع کرنے میں نے کہی بھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام بغیر مقصد کے نہ قربانی دینے والے ہیں اور نہ اپنی اس قربانی کو برباد کرنے کے لیے مقصد بیان نہ کریں، ایسا بھی نہیں. انہوں نے مقصد بیان بھی کیا. تو امام حسین نے آخر اپنی شہادت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ ہم کتنے کریں. جی کوئی بھی بڑا آدمی اپنی جان جب قربان کرتا ہے کسی چیز کے اوپر تو اس کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں یاد کریں. اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، ہم اس ہدف تک پہنچ جائیں، ہم اپنے ملک کو کامیاب کر لیں، ہم اپنے دین کو بچا لیں، ہم اپنے اسلام کو بچا لیں، ہم قرآن کو بچا لیں. مقصد یہ ہے نا. کوئی بھی انسان کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا ہے میں اپنی جان اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ میری فاتحہ خانی کیا کرتے ہیں. یہ کوئی نہیں جان دیتا ہے. تو امام حسین کی قربانی کا مقصد مجلس نہیں ہے. امام حسین کی قربانی کے مقابلے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ مجلسیں کر کے امام حسین کے ساتھ یاد کو تازہ رکھیں. ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، ہماری انسانی ذمہ داری ہے، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کی اتنی بڑی قربانی کے سامنے ہم ان کی یاد کو تازہ رکھیں، ہم ان کی یاد کو باقی رکھیں، ہم ان کے تذکرے کریں، ہم ان کا مقصد بتائیں. لیکن امام حسین کا مقصد ہرگز یہ نہیں. تو امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں کھوجنا پڑے گا نہیں کھوجنا پڑے گا؟ تو جس نے اتنی بڑی قربانی دی ہو اور اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں مستقل طور پہ یقیناً ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا امام حسین کا مقصد کیا تھا. ہمیں اس مقصد کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھ کر آپس میں طے کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں کہ امام حسین نے رات کو اس لیے فرصت دی تھی. امام حسین نے رات کو فرصت اس لیے لی تھی کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بتائیں گے کیوں فرصت دی تھی. امام حسین نے مدینے سے رخصت اس لیے کیا تھا خود کو اور مدینے سے اس لیے نکل لی. ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتائیں گے، ہمیں کوئی حق نہیں حاصل ہے. امام حسین کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کوئی ہمارے اور آپ جیسے عام انسان نہیں تھے. امام حسین نے اگر اتنی بڑی قربانی دی تھی، اتنا بڑا قافلہ لے کر کے مدینے سے نکلے تھے اور ساتھ میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان عورت مرد سب کو لے کے نکلے تھے تو کوئی نہ کوئی ہدف لے کے نکلے تھے. جب ہدف لے کے نکلے تھے تو ہدف بتایا ہوگا ضرور. بغیر بتائے ہوئے امام حسین اپنی جان نہیں دے سکتے. اتنے بڑے انسان سے یہ امید رکھنا کہ انہوں نے ہدف نہیں بتایا ہوگا یہ غلط بات ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ ہدف بتایا ہوگا. تو ہمیں دیکھنا ہے امام حسین نے ہدف کیا بتایا. میں نے مہامجلس سے بھی عرض کیا تھا، میں اب ذرا اور تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام حسین نے ہدف بتایا کہ ہم اپنے نانا کے امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ گڑبڑ، اتنے گھوٹالے، اتنا زیادہ خراب صورتحال پیدا کر دی تھی اس وقت کے بادشاہ معاویہ نے. بادشاہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خلیفہ نہیں تھا، آپ نہیں، وہ رسول اللہ کے خلیفہ نہیں تھے. وہ بہرحال حکمرانی کر رہے تھے، حکومت چلا رہے تھے. اتنی گڑبڑ مچا دی تھی، اتنی زیادہ گڑبڑ مچا دی تھی، اتنے حالات خراب کر دیے تھے کہ اب اس کے بعد امام حسین کا خاموش بیٹھنا ممکن نہیں تھا. امام حسین کے کھڑے ہونا. امام حسین کا دوسرا مقصد تھا کہ وہ نیکی کی ہدایت کرنا چاہتے تھے. نیکی کی ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھی باتوں کو لوگوں کو بتانا. کیا اچھی باتیں صرف نماز ہے؟ جی کیا اچھی باتوں میں صرف نماز اور روزہ ہی آتا ہے؟ کیا اچھی باتوں میں صرف حج اور خمس اور زکاتی کا تذکرہ آتا ہے؟ کیا اچھی باتوں میں کوئی اور چیز نہیں پائی جاتی؟ نہیں. اچھی باتیں ہر وہ بات جس کو عقل اچھا کہتی ہے، ہر وہ بات اچھی ہے. ہم آپ کو بتائیں امام حسین فرماتے ہیں کہ سڑک پر اگر کہیں ٹھیلا پڑا ہوا ہے، روڑا ٹھیلا اینٹا اگر سڑک پہ پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر کنارے کر دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کیا؟ تو کیا محدود ہے امام حسین کے
میسج میں یہ بات بالکل محدود ہے کہ بس نماز و وضو کی بات کی جائے؟ نہیں، ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسے بہت سارے مسائل. ایک آدمی طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، جانتے ہوں گے حج پر لوگ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. یہ ایک شخص خانہ کعبہ کا جو طواف کر رہا تھا، کسی نے آ کر کے کہا کہ بھائی صاحب میرا قرضہ آپ کے اوپر جو باقی تھا میرا قرضہ واپس کر دیجیے. اس نے اچھا رکو ابھی 2 چکر لگائے، 5 باقی ہیں. وہاں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام پڑے تھے. امام علیہ السلام نے کہا جاؤ اور جا کر پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو، بعد میں آ کر کے طواف کرنا. کسی شخص کی مشکل کشائی کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، اور چرست کسی نے اگر قرضہ دیا اور قرضہ واپس کرنا ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا تمہارے اوپر اس طواف کرنے سے زیادہ اہم ہے. پہلے جاؤ اس کی ضرورت کو پورا کرو، جب ضرورت پورا کر کے آ جانا تو پھر طواف کرو. اس کے لیے وقت پایا جاتا ہے، اس کو انتظار میں کھڑا کرنا اچھی بات نہیں. تو امام حسین کی تعلیمات یہ اچھی باتوں کی ہدایت کا مطلب یہ ہے. اچھی باتوں کی ہدایت کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہوئے بات نہیں کی جائے، یقیناً بات کی جائے، بہت اہم چیز ہے. آپ کا حکم ہے، امام حسین نے صاف صاف کہا ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے کے لیے اپنی جان قربان کی. تو ان باتوں سے نہیں انکار ہے، لیکن اچھی باتیں اور بھی بہت ساری پائی جاتی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ابھی ہم نے سوچا پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام اتنا زیادہ نزاکت کے ساتھ، اتنی باریکی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اپنا مکان بنانا تو دھیان دینا پڑوسی کے گھر میں ٹوٹ جانا بند نہ ہو جائے. ابھی ہم نے سوچا اسلام نے کہا مکان بنانا، لیکن اس بات کا دھیان دینا کہ تمہارے مکان اونچے ہونے کے نتیجے میں اس کے گھر کی ہوا نہ رک جائے. اسلام نے کہا اگر تمہارے گھر میں بچے پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور تمہارے پڑوس میں کچھ ایسے بچے پائے جاتے ہیں جو کمزور گھرانے کے ہیں، تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلنے دینا. پھل کا کچرا گھر کے باہر نہ پھینکنا تاکہ کسی غریب کا بچہ دیکھ کر مچل نہ جائے. یہ پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے. تو امام حسین کی تعلیمات صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ہم 4 باتیں کہہ کر آگے نہیں. زندگی کے جتنے مسائل ہیں ہر گوشے میں شریعت کا حکم پایا جاتا ہے، اور اس سب میں معصومین علیہ السلام نے ہدایتیں دی ہیں. ہم اس میں دیکھیں کہ اچھی باتیں انہوں نے ہمیں کیا بتائی. کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں امانت واپس کرنے کی سلسلے. کسی نے اگر آپ کے پاس امانت رکھی ہے، اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو امانت واپس کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ امانت کو واپس کریں. لڑائی ہو جائے امانت واپس کیجیے گا؟ جی، آپس میں لڑائی ہو جائے امانت واپس کیجیے گا؟ میں آپ سے عرض کروں، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امانت کو واپس کرو. اگر تمہارے پاس کسی کی امانت پائی جاتی ہے، امانت کو واپس کرو، چاہے وہ انبیاء کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اور آگے بتاؤ، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ امانت اگر تمہارے پاس کسی نے رکھی ہے تو امانت کو واپس کرو، چاہے امام حسین کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اب بولیے کیجیے گا واپس؟ یعنی کہ ابھی نہیں کیجیے گا. امام حسین کا قاتل بھی اگر اس نے کوئی امانت آپ کے پاس لا کے رکھی، جو امانت آپ سمجھ لیجیے، مطلب کسی نے لا کے میرے پاس کہا یہ 2000 روپے آپ رکھ لیجیے، میں آپ کو انشاءاللہ واپس دے دوں گا. تو اب یہ 2000 روپے ہمارے آپ کے تعلقات خراب ہو گئے، ہم آپ کو واپس نہ کریں؟ کہتے نہیں، آپ تو دور کی بات، اگر کسی نبی کا قاتل بھی ہو جس نے لا کر امانت رکھی ہو اور وہ امانت واپس مانگ رہا ہو تو اس امانت کو واپس کر دو. مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، کوئی امانت واپس لینے آ گیا ہے تو اس نماز توڑ دو اور اس کی امانت پہلے واپس کرو. اگر امام حسین سید الشہداء کا قاتل بھی لا کر تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس امانت کو پہلے واپس کرو. یہ نہیں کہنا کہ تم نے امام حسین کو پکڑ کے لہٰذا تمہاری امانت واپس کی. یہ ہے اسلامی تعلیمات. اسلام اس حد تک باریکی کے ساتھ زندگی گزارنے میں دوسروں کے حقوق کا خیال ہے. یہ آپ مجلس میں آتے ہیں، دیکھتے ہوں گے انہوں نے چپل رکھی ہوتی ہے، انہوں نے چپل
ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ جانتے ہیں شریعت کا حکم اس کے سلسلے میں بھی پایا جاتا ہے. آپ حق نہیں رکھتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے تو یہ آپ کی جگہ ہوگی. ان کو ہٹا کے بیٹھنے کا آپ کو حق حاصل ہے؟ کیا آپ کو ہٹا کے کوئی بیٹھ جائے کسی کو حق حاصل ہے؟ نہیں حاصل ہے. وہ چپل رکھنے کی جگہ ہے. اگر آپ نے چپل رکھی تو کسی دوسرے کو حق نہیں حاصل ہے کہ اس کی چپل ہٹا کے رکھے یا اس کے اوپر چپل رکھے. جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو زندگی گزارنے میں ایسے بہت سارے مسائل ہمارے پائے جاتے ہیں جو باریکیوں کے ساتھ مذہب میں بیان کیا، لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں آتا. ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا ہے، نیچے آ کر کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے آپ جہاں بھی رہتے ہوں، جس جگہ بھی رہتے ہوں، تعلیمات اہل بیت یہی ہے. اور یہی آخر امام حسین صاحب کی شہادت کا مقصد تھا کہ نیکیاں لوگوں تک پہنچا دی جائے کہ نیکیاں کیا کیا ہیں. نیکیوں کو محدود اس بات سے نہیں سمجھا جائے، نیکیوں کو صرف اس بات سے نہیں سمجھا جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لہٰذا نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں لہٰذا نیکی کرتے ہیں. یقیناً یہ بھی نیکی ہے، سنین کیا ہے. لیکن زندگی گزارنے میں یہ درخت لگانا کی بڑی اہمیت آج دی جاتی ہے. دیکھتے ہو درخت گاری کا دن منایا جاتا ہے نہیں؟ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. کیا مذہب نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں درخت لگانا خیر جاریہ ہے. یہ وہ ثواب ہے جو جب تک کہ اس کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک تم کو ثواب ملتا رہے گا. اور بھی آپ کسی بھی موضوع کے اوپر پوچھیے تو اگر میرے سامنے کوئی چیز ہوگی، کوئی حدیث ہوگی تو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں کہ معصومی نے ہر چیز کے سلسلے میں زندگی کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں ان تمام مسائل سے متعلق ہر گوشے اور ہر بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کو اس طرح انجام دو، اس کام کو اس انداز سے کرو، اس چیز کو اس طرح سے پورا کرو. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی چیز میں بالکل آزاد پائے جاتے ہیں. یقیناً ہمارا مذہب ایسا جامع مذہب ہے، ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہر چیز کو زندگی گزارنے سے متعلق ہر مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے. کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ نہیں ہے جس کا مذہب میں تذکرہ نہیں پایا جاتا ہو. مذہب نے زندگی کے ہر مرحلے کو، ہر چیز کو بیان کر دیا. اور آج بھی 1400 سال پہلے آج دنیا میں تعلیم کا زور زورا ہے نا. اس تعلیم کا زور زورا کتنا دن پرانا ہے. بہت زیادہ ہنگامہ میں جائیے بولیے گا کہ یہ 100 سال 75 سال کا زیادہ پہلے تو کوئی تعلیم کا زور زورا نہیں تھا. کچھ مخصوص طبقے ہوتے تھے، ان کے درمیان لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے. اور میں عرض کروں لڑکیوں میں تعلیم کا معاملہ کب سے زور پکڑا؟ ابھی 10 20 سال 15 سال سے زیادہ تو نہیں. لڑکیوں میں تعلیم پہ جو بہت زیادہ زور ہے یہ ابھی تو زیادہ ہے، اس پرانا تو نہیں. لیکن مذہب 1400 سال پہلے کا، آج نہیں 1400 سال پہلے کا ہے. مرد اور عورت دونوں پر برابر سے تعلیم. جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں مذہب نے 1400 سال پہلے تو تمام ضابطے ہم دے دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ اس رستے پر چلنا ہے اور اس سے بچنا ہے. اگر اس سے چلتے چلے جاؤ گے تو خود بخود تم برائیوں سے بچتے چلے جاؤ گے. اگر تم چاہتے ہو خود کو برائی سے بچانا، امام حسین اسلام نے یہی کہا ہے کہ میرا مقصد اپنے نانا امت کی اصلاح کا مطلب یہی ہوتا ہے جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ ہٹا دی جائیں. اور اس کے بعد امام حسین نے دوسرا مقصد بیان کیا کہ ہمارا مقصد ہے اچھائیوں کی ہدایت کرنا. اچھائی کی ہدایت ہر انسان کرتا ہے، لیکن امام حسین چاہتے ہیں کہ اس چیز کو اچھا سمجھ کر ہدایت کرو اور لوگوں کو بتاؤ جسے مذہب نے کہا ہے کہ اچھا. اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر کسی چیز کو اچھا نہ مان لو. پہلے مذہب سے پوچھو کہ مذہب بھی اسے اچھا کہتا ہے یا اچھا نہیں کہتا. بہت ساری جگہوں پر ہماری عقل چوک جاتی ہے. مذہب اچھا نہیں کہتا ہے، ہماری عقل سمجھتی ہے کہ اچھا ہے، لیکن جب گہرائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ تو اب اس طریقے سے دنیا میں مثلا نالیال خدا نہ خاصہ شراب عام ہو گئی. ہماری کمیونٹی میں ہمارے درمیان ہم کہیں گے کہ شراب بری چیز ہے تو یقیناً آپ کہیے گا بالکل 100% صحیح بات ہے. لیکن اگر عام مجمع میں بیٹھیے گا اور اسی بات کو کہیے گا تو لوگ نہیں ایکسپٹ کریں گے آپ. لیکن اسی کے فلسفے اور اسی کے اندر جا کر کے گہرائی سے نکال کر اس کی خرابیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ شراب کی کیا خرابی ہے. معصومین نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے چاہے اس نے ایک قطرہ شراب پی ہو اس کو جنت کی بو نہیں ملے گا. جنت کی خوشبو نہیں. 3 ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. ایک وہ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ہو،
ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والے کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. دوسرے وہ جنہوں نے نماز چھوڑی ہو، چاہے ایک رکعت نماز چھوڑی ہو جان بوجھ کر، ان کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. تیسرے وہ کہ جنہوں نے زندگی میں شراب پی، مگر یہ کہ دروازہ توبہ کا کھلا ہے کہ انسان گزشتہ گناہوں کے سلسلے میں توبہ کرے اور آئندہ کے سلسلے میں. تو مذہب نے زندگی گزارنے کے ہر زاویے سے انسان کے یہ احکام معین کر دیے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اچھائیاں بتا دی ہیں کہ تمہارے حق میں اچھائیاں کیا پائی جاتی ہیں. ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہیں کہیں پر، اور ہم ماحول کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ اچھائی نہیں ہے، جبکہ وہ اچھائی ہوتی ہے اور آپ کے حق میں اچھائی ہوتی ہے. کہیں کہیں پہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ برائی ہے، سر حالانکہ وہ مذہب نے برائی اگر بتائی ہے کہ یہ برائی ہے تو پھر وہ برائی ہی ہے، برائی سے ہٹ کر کچھ اور نہیں ہے. صرف اور صرف مذہب ہی ہے ایسی چیز جو ہمیں صحیح طریقے سے، اس لیے کہ مذہب نے جو دنیا کی تحقیقات روز بدلتی ہیں، آج یہ ہے اور کل کہہ دیا گیا کہ نہیں تحقیق کل کی کہنے نہیں یہ غلط بات کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہی نہیں. آپ دیکھتے ہو دنیا کی تحقیقات کر دیتی ہیں مذہب، لیکن مذہب نے جو بات 1400 سال پہلے پیش کی تھی وہ آج تک ہے، اور آنے والے 1400 سال نہیں نہ جانے جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک کے لیے حکم شریعت قائم ہے. اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. یہ ہر زمانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قوانین بنائے گئے ہیں، اور اس میں کوئی لوچ، کوئی کمی، کوئی ایسا رخ نہیں پایا جاتا جس سے آپ اس کی کمزوری تلاش کر سکتے ہیں. مذہب ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا قانون دے رہا ہے، اور اس کا سبب سیدھی بات یہ ہے کہ جو کسی چیز کو بناتا ہے وہی اگر اس کا قانون بناتا ہے تو اس کا قانون سب سے صحیح ہوتا ہے. جو کمپنی کسی پروڈکٹ کو بنا کر اپنی طرف سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے تو ساتھ میں ایک عدد کتابچہ بھی لکھ کر کے تیار کر کے دیتی ہے کہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے یا نہیں ہے. سٹیزن کمپنی کے ساتھ کیسیو والا لگا دیجیے گا آپ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلپس کے ساتھ توشیبا والا لگا دیجیے گا قانون، تو ظاہر سی بات ہے چیز کہیں کی قانون کہیں کا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے چیز گڑبڑ آ جائے. ہمیں آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا پروردگار وہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو ہمیں زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ کون بتا سکتا ہے؟ ہم خود بنا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ پھر اللہ ہی بتائے گا. اللہ یہ بتائے گا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اچھائی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اور برائیاں تمہارے سلسلے میں کیا ہے. اس لیے کہ اس کے ہم بنائے ہوئے ہیں، جب اس کے بنائے ہوئے تو وہی ہمارے واسطے زندگی کا طریقہ بھی بتائے گا. کوئی اور جو بھی طریقہ بتائے گا وہ اپنی تحقیق کے اعتبار سے روزانہ بدلتا رہے گا، لیکن اللہ جو طریقہ بتائے گا وہ طریقہ وہ ہوگا کہ جو قیامت تک وہی کہے گا، اس میں کوئی تبدیلی ہمیشہ ہمیشہ وہی قانون لاگو رہے گا ہمارے پاس. چاہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے عام مسائل سے متعلق ہو، ہمارے کھانے پینے سے متعلق ہو. کون سا ایسا رخ ہے جسے مذہب نے نہیں ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک ہوتا ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہیں. اب آپ قرآن کی آیت صفحہ پلٹ کر کے چاہیے گا کہ ڈھونڈ لیے تو آپ کو نماز کا بھی پورا حکم نہیں ملے گا کہ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ دیں گے یا ایک بار کہیں. قرآن میں اشارے ہیں، تفسیر اہل بیت ہے. جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھٹک گئے. قرآن میں اشارے ہیں، قرآن میں ان باتوں کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں، کہیں کہیں پر تصریح بھی پائی جاتی ہے. لیکن ہر چیز کو قرآن مجید نے اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے. ہر باب زندگی کا ہر گوشہ، ہر چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے. شریعت کی شکل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے مسائل سے متعلق ہو اور قرآن میں موجود نہ ہو. چاہے گھر کی زندگی، ازدواجی زندگی، بچوں کے ساتھ برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرے میں برتاؤ، حکومت چلانے کا نظام، کیسے حکومت چلتی ہے، کیسے گھر کا نظام چلتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے انسان اپنی آذوقہ فراہم، اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے کے واسطے کس طرح ذرائع کو اپنا سکتا ہے، کون ذرائع زیادہ فائدہ مند ہے، کون ذرائع کم فائدہ مند ہے، کس طریقے سے انسان بزنس کرے گا تو آگے بڑھے گا، کون سا روش اپنائے گا تو حرام طریقہ ہے، جائز نہیں ہے، یعنی وہ گڈھے میں جا کر گرے گا. ساری چیزیں زندگی سے متعلق سارے مسائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. بس معاملہ اتنا ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ہے کہاں اور کیا ہے اور اس کے مطابق
سوال ہو تو فرمائیے اس کے بعد بسم اللہ. پہلا سوال مشکل ہوتا ہے، پھر دیکھیے گا سوالات کی بہت چار ہو جائے. کوئی سوال ہے؟ مولانا اجازت. ہاں بولیے. تبرکات حسینی میں زلجنا شامل ہے، اس کے بارے میں تھوڑا. دیکھیے ہماری بستی کے جو میں بار بار تعریف کرتا ہوں، اس دن بھی مجلس میں یہاں کہہ رہا تھا، جی آج بھی میں مجلس میں کہہ رہا تھا، ہماری بستی کے جو بزرگ حضرات تھے ان میں علماء پائے جاتے تھے. سنا ہوگا آپ نے نام. جی. اور بڑی بڑی عظیم شخصیتیں پائی جاتی ہیں، بہت اہم شخصیتیں. مولانا نثار حسین صاحب اللہ، مولانا زین العابدین صاحب اللہ، مولانا افضل علی صاحب اللہ، مولانا ذاکر صاحب اللہ، مولانا مجھے خود نام بھی نہیں معلوم علامہ علی اختر صاحب اللہ. یہ سب وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے اپنی بستی میں عزاداری میں ان چیزوں کو گھسنے پر رکاوٹ لگا رکھی تھی جس سے دیتے جاتے تھے. اب میں اس سے زیادہ صراحت سے کچھ نہیں. آپ کی بستی میں ان چیزوں پر آج سے 125 سال پہلے سے پابندی لگی ہوئی ہے جس کے سلسلے میں ابھی آغا خامنہئی نے کہا. جی. ہماری بستی میں پورے ہندوستان میں 2 ہی بستیاں ہیں، پورے ہندوستان میں 2 ہی بستیاں ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ خون والا ماتم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مولانا نے حرام قرار دیا. ایک گوپال پور، ایک ہمارا پالی. آغا خامنہئی نے اب صراحت کے ساتھ اور بالکل تمام کو کہا مراجع سب کا فتویٰ یہی ایک طرف. لیکن ہماری بستی کے جو دانشور طبقہ تھا انہوں نے علماء کی بات کو مانا. جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو یہاں کے انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے علماء کی بات مانی اور علماء نے وہی چیزوں کو رائج ہونے دیا جو حرام نہیں تھی، ناجائز نہیں تھی، غلط نہیں تھی. اسی لیے آج ہمارے درمیان میں کسی چیز کو صراحت کے ساتھ نہیں کہتا یہ حرام ہے اور وہ واجب ہے. اس ٹاپک پہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ہمارے یہاں ہماری بستی میں جو ہوتا ہے اس سلسلے میں ماشاءاللہ بالکل فٹ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ ایک ایک کر کے آپ پوچھیے یا ایک ساتھ پوچھ لیا آپ کو نہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہماری بستی کے علماء نے جس طریقے سے اس بستی کے اندر مسائل کو شروع میں ضابطے میں داخل کر دیا آج تک. اور آپ کے یہاں جانتے ہیں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے. آپ ہی کی بستی میں ایک عالم دین گزرے ہیں مولانا نثار حسین صاحب اللہ، جو بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، مجتہد بھی تھے، صاحب رسالہ بھی تھے. صاحب رسالہ کو توضیح مسائل بھی تھے. اور وہ ہمارے ہندوستان میں گھر کی مرغی کیا کہا جاتا ہے. یہ جو مثل مشہور ہے یہ یوں ہی نہیں مشہور ہے. ابھی فی الحال ہمارا ایک نیا موضوع چھیڑ دیا، ذرا آگے بڑھ جاؤں پھر بتاتا ہوں. میں نے کہا تھا پہلا سوال ہو جائے گا تو پھر سوال کی اور چار ہو جائے گی. میں ایک مستقل طور پر سنڈے کلاس کرتا ہوں، تقریباً 17 سال ہو گئے لکھنؤ میں. اس میں ایسے میں تقریباً 20-25 منٹ 30 منٹ تقریر کرتا ہوں. 1 گھنٹہ سوال جواب ہوتا ہے. پہلا سوال شروع ہونے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگتا ہے، پھر تو ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا. بہرحال آپ کی اسی بستی میں ایک عالم دین گزرے ہیں مولانا نثار حسین صاحب اللہ. نجف میں تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے اور بہت بڑے عالم دین تھے. اتنے ہی بڑے عالم دین تھے کہ اس دور میں نظام حیدرآباد نے انہیں نجف ہی سے حیدرآباد بلا لیا تھا اور وہ حیدرآباد شفٹ ہو گئے تھے اور وہاں رہ کر کے طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. اس زمانے میں یہ والے ایلوپیتھی چلتے نہیں تھے. حکیم بھی تھے، بہت بڑے حکیم تھے. انہوں نے دارالشفا میڈیکل یونیورسٹی کھولی تھی، اس کا چانسلر بنا کے ان کو وہاں پر رکھ دیا نظام حیدرآباد میں. اور ساتھ ساتھ وہ سائنٹسٹ تھے، عالم مجتہد ہونے کے ساتھ. تو اس زمانے میں جرمن سے ایک موضوع ایک ٹاپک دیا گیا تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر تثلیث الحادثہ کہتے ہیں عربی میں. کیا کہیں گے بھائی جان اس میں؟ آپ کو بھائی جان بتاؤ. بہرحال تثلیث الحادثہ ایک ٹاپک ہے مستقل طور پر جو سائنس کا موضوع ہے. سائنس کا موضوع ہے اور اس سائنس کے موضوع ہونے کے ساتھ ہماری علمی مذہبی دنیا سے بھی وہ جڑا ہوا ہے. تو وہاں یہ موضوع دیا گیا تھا تو نظام حیدرآباد نے ان سے کہا کہ مولانا آپ بھی اس کے اوپر اپنا آرٹیکل لکھیں. تو انہوں نے 500 پیج کا وہ اس سائز کی جو کتاب پہلے ہوتی تھی دیکھا ہوگا 500 صفحے کا آرٹیکل لکھا تھا اور وہ انہوں نے وہاں جرمن بھیجا تھا. آج سے 105 سال پہلے کی بات. اور وہاں سے جواب لکھ کے آیا تھا کہ آپ کا آرٹیکل ملنے میں دیر تو ضرور ہوئی ہے لیکن جتنے آرٹیکلس آئے تھے اس میں سب سے اچھا آرٹیکل آپ کا. یہ اسی بستی کے رہنے والے تھے.
इसी मट्टी से पैदा हुए। आप नहीं वाकिफ हैं, ये कमी है हमारी कि हमने आप तक बात को नहीं पहुँचाया, बुजुर्गों ने नहीं पहुँचाया, वरना ऐसे ऐसे अपराध, ऐसे ऐसे उलमा यहाँ पैदा हुए देखिए जो दुनिया में माने जाते हैं। आज भी उस किताब की एक कॉपी मेरे पास मौजूद है, कभी आइए लगती तो मैं आपको दिखाऊंगा वो इतनी बाज़मत किताब क्या है। मैं इंशाल्लाह उसमें लगा हूँ कि उसकी माइक्रो फिल्म वगैरह बन जाए जी, तो फिर इंशाल्लाह आप की खिदमत में पेश करूँगा। अरबिक में है वो, लेकिन बहरहाल वो चीज़ है आज की साइंस से मुताल्लिक़ है, उसका ताल्लुक मज़हबी दुनिया से नहीं जी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात पाए जाते हैं इसी बस्ती से मुताल्लिक़। हमारे कहने का मकसद ये था कि इस बस्ती में गुज़िश्ता बुज़ुर्गों ने जो दानिश्वर पढ़ा लिखा तबक़ा इस बस्ती का था, और इस बस्ती का इफ्तिखार रहा है कि आज से 150 साल पहले से यहाँ तालीम का जोर हो रहा है, बोलबाला है। चाहे वो नजफ़ जाते हों पढ़ने के लिए हो, चाहे इंग्लैंड जाते हों पढ़ने के लिए हो, चाहे कलकत्ता जाते हों पढ़ने के लिए, चाहे मुंबई जाते हों, ऐसी बस्तियाँ आपको हिंदुस्तान के अंदर कब मिलेंगी। ये सिलसिला बहुत पुराना यहाँ पर चला रहा है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा रुख पाया जाता था कि यहाँ के जो दानिश्वर हज़रात, पढ़े लिखे हज़रात थे, वो उलमा की बात को मानते, और उस उलमा की बात के मानने ही का नतीजा ये है कि आज हमारे दरमियान जो शरीयत के मसाइल सामने आ रहे हैं, उसमें हमारे बस्ती के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आती जो उसको बिल्कुल टकराती है। अब आप उसका सवाल जी 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 देखिए, दो अलग मौजू है, अलम में बांधते हैं या नहीं बांधते हैं। असल मसला ये है कि अगर कोई नजिस चीज़ है, अगर कोई नजिस चीज़ है तो या वो भीगी हो या मेरा हाथ भीगा हो या दोनों भीगे हों, तो एक दूसरे से टच करने पर दूसरी चीज़ नजिस हो जाती है, और नजिस हो जाने के बाद बहरहाल हमें पाक करना होगा, नमाज पढ़ने से पहले, चाहे वो अलम में बंधा हो, चाहे ताजिए में बंधा हो, चाहे मापाड़े में बंधा हो, चाहे अपने हाथ में बंधा हो। अगर कहीं किसी जगह पर भी कोई नजिस चीज़ है तो निजाकत ट्रांसफ़र होती है तरी के जरिए। हत्ता कि अगर बदन में सूखा कुत्ता भी लग गया तो कोई मसला नहीं है, नजिस नहीं है। मामला ये कि वो नजिस है या नहीं, अगर नजिस है तो फिर नहीं पहने। कुछ खरीदा लेकिन जब पसीने से बदन में लगा और उसका रंग हमारे ऊपर आ गया तो ये अगर नजिस था तो फिर नजिस हो गया, अगर पाक था तो फिर नहीं। ये तो आपका काम है कि आप तलाश कीजिए कि वो नजिस था या पाक था। आप कहाँ से लाए, किसने बनाया, वो मेरा काम नहीं बताना। अब वो जो भी होता चला आ रहा है, मैं होता चला आ रहा है कि यहाँ के मामूलात पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मसला बता सकता हूँ कि शरीयत का मसला ये है कि अगर नजिस है तो ये अफसोस की बात है कि फिर हम अलम को भी छूने के बाद हाथ पाक करें। अगर नजिस है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो हजरात अलम में बांधते होंगे वो नजिस नहीं बांधते होंगे किसी मुसलमान के हाथ में। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अलम पर बांधे, और अगर नहीं रखते होंगे ख्याल तो आइंदा ख्याल रखें, और अगर न मिले तो अलम नजिस करने से ज़्यादा बेहतर ये कि नाड़ा पहना जाए। किसी ज़्यादा अफसोस की बात क्या होगी। देखिए हाँ, हम मसले को मसले की हद तक बता सकते हैं, मसले को पॉलिटिकल बना कर जी 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 वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए मैं बातों को सियासी नहीं बनाना चाहता, मैं मसला बताना जानता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। मेरा इल्म बहुत आज थोड़ा सा जानता हूँ। आज मान लेते हैं कि नाराबंदी कोई हिंदू बेच रहा है तो हम लोग बना के बेचा, हो सकता है उस टाइम में कोई मुसलमान बना के बेचता हो। आप उस ज़माने में थे नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, मैं बताना। आप क्यों किसी चीज़ को गलत अनुमान से देखिए, आप जो कर रहे हैं अपना देखिए कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा इल्म बहुत कम है, मैं ज़्यादा नहीं जानता और मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करता। मैं तो मसला आप पूछ रहे हैं, मैं मसला बता सकता हूँ जी हाँ 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 नहीं मतलब मैं मसले की हैसियत से बस बता सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। न ये 5 मुहर्रम वाली मीटिंग है, 9 मुहर्रम वाली मीटिंग है जी। मैं तो सूखी चीज़ पाक नहीं होती है, सूखी चीज़ भी नजीस होती है, भीगी चीज़ भी नजीस होती है, लेकिन सूखी चीज़ निजात ट्रांसफर नहीं होती है। अगर दोनों सूखी है, टच होने वाली भी चीज़ और ये भी,
اگر دونوں سنی ہے تو نجاست ٹرانسفر ہوگی، اس کے علاوہ میں مسئلہ اگر شریعت کا پوچھیے گا تو میں حاضر ہوں، مسئلہ اگر مذہب کا پوچھیے گا تو میں حاضر ہوں، سیاسی مسائل میں نہیں جانتا، بالکل میں اس معاملے میں ناکارہ ہوں. جی میں بات کر رہا ہوں آج کی رات میں شروع کرنے والا ہوں. میں مسئلے کے سلسلے میں کہا اور کوئی سوال ہو کسی کا تو فرمائیے. بسم اللہ. ہاں جیسے قرآن میں جتنے بھی سورے ہیں ان کا ایک ٹائٹل ہے، جیسے سورے جیسے پیلی ہے، آئرن ہے. جی جی. اب جیسے سورہ جو آئرن کے بارے میں ہے ہاں اس میں آئرن ایک ہی جگہ مینشن ہے کہ اسے آپ کے فائدے کے لیے لوہا، ہاں لوہا ایک جگہ ہی، لیکن پورے سورے کو آئرن کا ٹائٹل دینا وہ مطلب کیا مطلب اسی کے بارے میں تو وہاں تو کافی ڈیٹیل ہے، جیسے آئرن میں ایک جگہ مینشن ہے. جی جی. تو وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ اس کا نام اسی آئرن کے نام سے رکھ دیا گیا ہے. یا وہ سورہ فیل جو دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو معصومین نے معین کی ہیں، انہی کے زمانے میں یہ سورے کے نام رکھے گئے ہیں. جی اس کا فلسفہ میں نہیں پتا. جی ہاں 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 سیدھی بات میں نے آپ سے عرض کی، نجس چیز کا کھانا حرام ہے. باقی آپ اس کو جوڑیے نہیں. میں عرض کر رہا ہوں بار بار، ہم سے مسئلہ پوچھیے. ہم دل آزاری کی بات نہیں، ہم اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ نجس چیز کا کھانا حرام ہے. ہم مسئلہ بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے. میری حدیں ہیں بتانے کی، وہی بتا سکتے ہیں. باقی یہ مسائل آپ کو طے کیجیے کہ کیسے کیا جائے گا. نجس چیز کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ بالکل طے ہے. اگر نجاست ثابت ہے تو نہیں کھا سکتے آپ. اگر کوئی رستہ نکال سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لال محمد کے یہاں سے بنوا کے شربت لے آیا ہو اور نظر دے دی ہو اس نے آپ نے اور آپ پلا رہا ہے تو پیچھے تو سنائیے آپ بات جیسے ٹرین میں طے کر لیا کرتے کیوں آپ نے پہلے سے طے کر لیا کہ یہ کرشنا جی ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ علی محمد علی حسن محمد کوئی ساتھ بھی ہو، جان میں ہو سکتا ہے بنوا کے لایا ہو کسی کے ہاتھ. ممکن نہیں ہے کیا؟ بہت ہوا ہے ہمارے گھر پہ کہ یہ ہندو حضرات گھر کے اوپر لے کر کے آئے نظر کا سامان کس کو آپ بنا دیے اس لیے کہ ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا آپ لوگ کھاتے ہیں. تو وہ کسی مسلمان کے گھر پہ بنوا کے لایا آپ رستے نکال سکتے ہو نہیں. تحقیق کرنا نجاست طہارت میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گوشت کے سلسلے میں تحقیق کرنا ضروری ہے کہ حلال کیا گیا نہیں کیا گیا. باقی نجاست طہارت میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال بچوں، آج کی رات شب عاشور، اس رات کے استعمال میں ایک یہ بھی بہترین استعمال ہے کہ مذہب کی جانکاری کے سلسلے میں اس رات کو استعمال کیا جائے. رات ہوتی ہے گزرتی ہے، مختلف قسم کی نشستیں جب ہوتی ہیں تو بچے بھی جاگ لیتے ہیں. ایک چیز مستقل، چاہے وہ خالی نوحہ کیجیے، چاہے وہ خالی ماتم کیجیے، چاہے وہ خالی مجلس کیجیے، وہ خالی بیٹھ کر کے آپ ایک چیز کیجیے گا تو تھک جاتے ہیں انسان. لیکن بدل بدل کر جب متنوع پروگرام الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں. تو اسی دلچسپی کے خاطر یہ بھی ایک پروگرام کے کچھ دیر بھی آپ سے گزر گیا رات کے عبادت میں. رات کو جاگ کر گزارنا ثواب. آج کی رات شب عاشور جاگ کر گزارنا ثواب نمبر 1. اور رات میں عبادت کرنا یہ اس سے زیادہ ثواب ہے. عبادت کرنے کا مطلب صرف اور صرف نہ نماز پڑھنا اور نہ صرف عزاداری کرنا ہے. کوئی بھی نیک کام آپ کام کر سکتے ہیں. آپ اس رات سے بیٹھ کر جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، چلے جائیے جا کر کسی ایک مومن کی ضرورتوں کو پورا کر دیجیے. نکل جائیے کچھ غربا کے درمیان آپ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہی تقسیم کر دیجیے، جو آپ کے بس میں ہو، جو آپ کے ممکن ہو. لیکن بچوں اس بات کا دھیان دیجیے گا، آپ کے درمیان جو ملت کے دوسری ملت کے افراد آتے ہیں ان کے ساتھ اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ ہم آئی جی صاحب والی زبان استعمال کریں. کیونکہ میں نے آج بھی دیکھا اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں ممکن ہے کہ یہ ہمارے یہ محتاج تھے، ہمارے ضرورت مند تھے، لہٰذا ہماری ہر بات کو سمجھا دیتے ہیں. اب ان کو ریسپیکٹ ملنا ضروری ہے. اگر آپ ریسپیکٹ نہیں دیجیے گا تو یہ آنا کم ہو جائے گا اور کم ہو چکے ہیں. لیکن میں 11 سال کے بعد آیا، میں نے دیکھا کہ آج سے 11 سال پہلے جتنے آتے تھے بہت کم ہو گئے. آپ کتنی ریسپیکٹ دیجیے، حتیٰ کہ مجلس کا حصہ بنتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے حصہ بننے کی. جانتا ہوں گھروں میں ڈھیر لگا ہوگا ان کو، ہے نہیں. آپ پیچھے ہٹ جائیے، تھوڑا سا چھٹی پر اٹھائیے، کس کے درمیان بات. آپ ہر وہ عمل کیجیے جس سے ان کی دلچسپی آپ کی طرف بڑھے. یہ کھینچ کر آپ کے درمیان آئیں.
آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے تو 2 تھے تو 4 ہوں. کوئی ایسی زبان، کوئی ایسا لہجہ، سخت لہجہ، کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائیے. یقیناً میرے ابا، میرے دادا اس زمانے میں جب زندگی انہوں نے گزاری تھی یہ ان کے ملازم بن کر کے رہا کرتے تھے، لیکن اب یہ ہمارے ملازم نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، تو ہماری خدمتیں نہیں ہیں، اور اگر ہوں بھی تو حالات بدل چکے ہیں. لہٰذا اپنا لہجہ، اپنا انداز اتنا بدل دیجیے. اور اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنا ایسا اخلاق اپناؤ تو اس اخلاق کے ذریعے دوسرے سنائے. لہٰذا ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے. خاص طور سے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حصہ بانٹنے میں جو روش پائی جاتی ہے کہ ان کو آدھا دے دیا، ان کو پورا دے دیا. ان کو پورا دیجیے، خود آدھا اٹھا لیجیے. آپ جوان ہیں، آپ ہماری بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ان کو آدھا نہ دیجیے، ان کو پورا دیجیے، ان کو 2 دیجیے. آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو تبرک کے طور پہ لینا چاہتے ہیں، ان کو کشش کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں. آپ تھوڑا سا اٹھا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو ضرور ملے، وہ کہیں سے محروم نہ ہو. وہ اگر آپ کے دروازے پر آئے ہیں تو وہ اتنا لے کر کے جائیں کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ان کو ضرورت محسوس نہیں. ان باتوں کا خیال رکھیے. یہ آپ کے لیے، آپ کی بستی کے لیے، آپ کا وہ جو پرانا روایتی طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ برقرار رہے گا. آپ کو بھی اللہ عزت دے گا، اور یقیناً یہ بالکل طے ہے، آپ دوسرے کو عزت دیجیے گا تو آپ کو عزت ملنے والی ہے. آپ دوسرے کو ذلیل کیجیے گا تو ہمیں کبھی بھی عزت نہیں ملنے والی. عزت ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم دوسرے کو عزت دیں گے. آج کی رات شب عاشور. شب عاشور امام حسین کے ساتھ کتنے اصحاب پائے جاتے تھے. ان کے درمیان چھوٹے بچے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. راوی لکھتا ہے کہ جب رات کے وقت نکلے تو دیکھا خیموں سے ایسی آوازیں بلند تھی، عبادت کرتی تھی، جیسے شہد کی مکھی کے چھتوں سے آواز بلند ہوا کرتی تھی. ملانے کی آواز کس طریقے سے، اس طرح سے گریہ وزاری تھا، ایسا رونا اور عبادت. یہ موت کے خوف سے نہیں رو رہے، ان کا گریہ وزاری خوف خدا، ان کے اندر خوف خدا پایا جاتا تھا. یہ عشق خدا میں ہو رہا ہے. ان کو موت کا خوف نہیں تھا. یہ تو وہ تھے کہ ان پر موت آ جائے یا موت پر یہ چلے جائیں.